کوئکلی یہ بتائیے گا ان تمام اس ججمنٹ کی امپلیکیشنز کے پیش نظر، جو ماحول تھا اس کے پیش نظر، جو کیس کی اہمیت تھی اس کے پیش نظر، کیا کورٹ اس سے بہتر کر سکتی تھی؟ میں آپ سے اسپیکولیٹو سوال میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کیس کی اہمیت کے پیش نظر گیو می یور سینس، کیا بہتر ہو سکتا تھا؟ دیکھیے، میں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں پڑھا، اور میں نے جیسے کہا کہ میں اس کو بڑے انٹرسٹ سے پڑھوں گی، کیونکہ مجھے تشویش ہائی کورٹ کے اس فیصلے پہ ضرور ہے، اس کے انگریڈینٹس پہ، وہ جو آپ نے پڑھا جس کو انہوں نے اپہولڈ کیا. I think if the Supreme Court has upheld everything that court has said and not gone into some of the very apparent flaws that judgment shows, I think I would be very disappointed. میں طاہرہ کی اس بات پر متفق ہوں کہ یہ مایوس کن فیصلہ ہے، مگر میں اس سے آگے جاؤں گی، یہ مایوس کن نہیں ہے، یہ تشویشناک ہے. ٹھیک، اوکے. ٹورڈز دی اینڈ انصار، کورٹ نے اپنے جوڈیشل ایکٹیویزم کے ساتھ ظاہر اس کے پھر امپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں، اور تمام امپلیکیشنز کو آپ پھر قانونی اور تکنیکی بحث کے فائن نہیں کر سکتے. ایک ماحول بن گیا ہے کورٹ کے بارے میں، توقعات کا انبار بن گیا ہے، وہ درست ہے یا نہیں ہے اس بات سے قطع نظر. کورٹ کے لیے بھی امپلیکیشنز تو اس کے ہیں، یقیناً ہیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی ہیں، اور اسی وجہ سے سو موٹو لیا گیا. اب لیکن میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جب سو موٹو لے لیا گیا، جو آپ نے کیس کی پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی، تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اینی جج کہ اگر آپ کے پاس کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے تو آپ لوگوں کو ٹانگنا شروع کر دیں. دس از ناٹ پاسبل، یہ پاسبل نہیں ہے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس سے کچھ ہمیں لرن کرنا چاہیے. لرن آپ یہ کریں کہ جہاں پہ ڈیو ہے آپ اس ملک کی پروسیکیوشن کو امپروو کریں، آپ اس ملک کی پولیس کی انویسٹیگیشن کو امپروو کریں. جو ایگزیکٹو کے اوپر آپ کو گلا ہے، آپ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے اوپر پریشر ڈالیں کہ بھئی کس قسم کی پروسیکیوشن ہے آپ کی. یہاں پہ ٹیررزم کے وہ ویسے دوسرے کیسز میں تو کرتے ہیں نا جج نہیں، اور کیسز میں سپریم کورٹ عام طور پہ بڑے بڑے ایویڈنس کو گلوا لیتی ہے. نہیں، لیکن کیا ہوا؟ بتائیں کیا ہوا؟ جتنے بھی کیسز، لیکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ پکڑے 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 ہم پریشر ڈال رہے ہیں. جی، ہم دونوں کام کر رہے ہیں، ٹو پرونگ اپروچ ہے، میوچولی ایکسکلوسیو اپروچ نہیں ہے. لیکن صاحب ایک چھوٹی سی بات آخر میں یہ کروں گا کہ دیکھیں طاہرہ عبداللہ صاحبہ کو میں جانتا ہوں، بہت سنسیئر یہ خاتون ہیں اور میرا صرف یہ ہے کہ ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو ڈالرز ڈریون این جی اوز ہیں ان کو کم از کم ایکسپلائٹ مت کر دیجیے گا اس کیس کو. آپ میرٹ کے اوپر لڑیں، جو کہ میرٹ کے اوپر کیس جس قسم کی ان پٹ ہونی چاہیے تھی بہت سے لوگوں کی طرف سے، وہ ان پٹ نہیں تھی سول سوسائٹی کی طرف سے. لیکن میڈیا نے بھی یہ نہیں کہا کہ پکڑے 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 پکڑے. طلعت صاحب، مذہبی جماعتوں کا رول ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ کتنا گھناؤنا کردار ادا کیا انہوں نے، اور خواتین محاذ عمل نے، ایک سیکنڈ، خواتین محاذ عمل نے بہت رول ادا کیا ہے، کردار ادا کیا اس کیس میں شروع دن سے. سو یہ نہ کہیں کہ این جی اوز اور فنڈنگ این جی اوز. میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ آزاد عدلیہ تو ہو گئی مارچ 2009 میں. جب تک ہم جاگیردارانہ اور قبائلی نظام اور پنچایتی اور انصاف مہیا نہیں ہوگا، لیکن یہ بحث چلتی رہے گی، انصاف مہیا نہیں ہوگا. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. اہم موضوع کے اوپر نظر ہم نے رکھی. جب فیصلے آتے ہیں ناظرین، اور یہ فیصلے اس قسم کے ہوتے ہیں جن سے لوگوں کی توقعات کچھ اور قسم کی ہوتی ہیں، فیصلہ کسی اور سمت میں جا رہا ہوتا ہے، تو ڈس اپوائنٹمنٹ یقیناً ہوتی ہے. لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے، اس نظام کی انڈائٹمنٹ ہے اصل میں جس کے تھرو یہ آیا. اور جج صاحبان جب دوسری چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کیس میں بھی توقع شاید لوگوں کی یہ تھی، صحیح تھی یا نہیں میں اس میں نہیں پڑھتا، کہ شاید ان کو زیادہ پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے تھا. اس کی قانونی شکل کیا ہو سکتی تھی، دیٹ آئی ڈونٹ نو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.